بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ جمال رندھاوا دوپہر تک سوئے رہے۔ وہ ظہر کے بعد اٹھے، شاور لیا اور ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی ماں جہاں آرا کے کمرے میں پہنچے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جہاں آرا نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھیں۔ جمال ادب سے دیوان پر بیٹھ گیا۔ جہاں آرا نے دعا سے فارغ ہو کر بغیر کچھ بولے جمال کے سر پر پیار دیا اور اسے منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ جمال کی آنکھوں میں عقیدت تھی اپنی ماں کے لیے۔ ماں جی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جمال نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو کہ اب کھڑا تھا۔ جہاں آرا کے چہرے پر عجیب طرح کی خوشی تھی۔ بیٹا جمال، جو تمہاری سب سے اچھی بات ہے، تمہاری سب سے بری بات بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ جمال حیرت سے مسکرایا۔ وہ کیا ماں جی؟ اچھی بات یہ ہے کہ تم نے کبھی مجھے منہ بھر کر انکار نہیں کیا۔ بری بات یہ ہے مجھے انکار نہیں کیا، اور ماں نے ہمیشہ اپنی بیوی کی ہے۔ اب ایسا نہ کرنا، میری بھی سنو اور اپنی بیوی کی بھی سنو، اور فیصلہ خود کرو جو تمہیں صحیح لگتا ہے، اور ثابت کرو تم چودھری ارشاد کے بیٹے ہو، میرے نہیں۔ تمہارا باپ پنچ تھا، اس کے فیصلوں کو دنیا مانتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تیرے باپ کے فیصلوں پر کبھی نا انصافی کا الزام لگتے نہیں دیکھا۔ تمہاری رگوں میں بھی چودھری ارشاد رندھاوا کا خون ہے۔ ماں جی، میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ بیٹا، مجھے بھی چند دن پہلے ہی سمجھ آئی ہے۔ بلال کی ایک کہی ہوئی بات میرے کانوں میں پڑی کہ اللہ اپنا فرض معاف کر دیتا ہے، کسی کا قرض نہیں، اور تو مقروض ہے اپنی بہن کا، اس کے بیٹے کا۔ تو صرف ان کا قرض ادا کر سکتا ہے، ماں اور بیٹے کے احسان نہیں اتار سکتا۔ اس وقت جمیلہ نے تیری عزت بچائی تھی، اور اب اس کے بیٹے نے چند دن پہلے۔ ہاں، مجھے گلشیر خان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ قرض تو میں تھوڑے دنوں میں اتار دوں گا۔ جمال رندھاوا نے فیصلہ کر لیا تھا اپنی بہن کے قرض کا، پھر بھی وہ پریشان تھا۔ جمال، پریشان کیوں ہو؟ جہاں آرا بیگم نے پوچھا۔ بچیوں کے رشتے کی پریشانی ہے۔ کہاں کروں؟ نوشی کا مزاج، وہ بلال کو… بس بسم اللہ کرو، اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے۔ نوشی بلال سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور توشی کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ کوئی ڈاکٹر ہے، بلال کا دوست، بلال کے ساتھ پڑھتا تھا، اور توشی کو بھی یہ رشتہ پسند ہے۔ جمال کی پریشانی دور ہو گئی۔ اس نے بلال کو فون ملایا، جو اس وقت ایل ڈی آفس سے نکل رہا تھا اپنے پلاٹ کی ٹرانسفر کے بعد، ایک کنال کا پلاٹ جہاں وہ اسکول کے لیے بلڈنگ بنانا چاہتا تھا۔ جمال نے بلال کو کہا، لڑکے اور اس کے گھر والوں کو رات کے کھانے پر بلا لو۔ بلال نے ڈاکٹر بٹ کو فون کر کے اطلاع دے دی۔ جب یہ خبر ناہید اور شعیب کو پتہ چلی تو دونوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ نہ میں یہ رشتہ ہونے دوں گی، اور نہ ہی آپ زمین واپس خریدیں گے، ناہید دانت پیستے ہوئے بولی تھی جمال کی طرف دیکھ کر۔ شعیب بھی وہیں موجود تھا۔ غضب خدا کا، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے میری اجازت کے بغیر؟ میں فیصلہ کر چکی ہوں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ نہایت بدتمیزی سے بولی جمال کے ساتھ شعیب کی موجودگی میں۔ اس نے جمال کو ایسے ڈانٹ دیا جیسے آفیسر چپڑاسی کو ڈانٹ دیتا ہے۔ جمال نے غصے سے شعیب کی طرف دیکھا، جو زیر لب مسکرایا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی تذلیل پر وہ اپنی ماں کی دلیری کو ستائش پیش کر رہا تھا۔ جمال نے ایک زوردار تماچا شعیب کے منہ پر رکھ دیا۔ آپ نے میرے بیٹے کو مارا؟ وہ بھی اس جگہ کی طرف بڑھ آئی جہاں شعیب اور جمال کھڑے تھے۔ ناہید ایک دفعہ پھر بدتمیزی سے بولی۔ جمال نے اس سے بھی زیادہ زور سے دوسرا تھپڑ مارا ناہید کے گال پر۔ ناہید کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ 30 سالہ ازدواجی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ جمال رندھاوا نے ناہید پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ناہید کی ہر بات، ہر بدتمیزی برداشت کر لیتا بڑا دل کر کے۔ ناہید اسی جگہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے رالیں گر رہی تھیں آف وائٹ ٹائلوں کے اوپر۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہر فیصلہ میں کروں گا اس گھر میں، جمال رندھاوا نے انگلی دکھاتے ہوئے ناہید اور شعیب سے کہا، اور لاؤنج سے نکل کر چلا گیا۔ جمال رندھاوا بھی بہت غصے میں تھا۔ یہ عصر کے بعد کا واقعہ تھا، جب ناہید اور شعیب اپنی فیکٹری سے لوٹے تھے اور لاؤنج میں ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ نوشی اور توشی گھوڑے بیچ کر اب بھی سوئی ہوئی تھی جب بی جی نے ان کو جگایا۔ اٹھو نوشی بی بی، آپ بھی اٹھ جاؤ توشی بی بی، شام کی اذان ہونے والی ہے۔ بی جی نے ہاتھ سے ہلا کر دونوں کو کہا، سونے دو بی جی۔ توشی نے کمبل کے اندر سے کہا بیزاری سے، سونے کیسے دوں آپ کو؟ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے رشتے کے لیے مہمان آنے والے ہیں۔ بی جی نے بڑی مسرت سے جواب دیا، اٹھ جاؤ میری بیٹی اور تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ رشتہ میرا؟ توشی نے فکر مندی سے کہا، ماما ایک بات کہوں؟ شعیب بولا ناہید کو دیکھ کر، جو کہ واش روم سے فریش ہو کر نکل رہی تھی۔ اس تھپڑ کے بعد شعیب نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اس کے بیڈ روم میں چھوڑا اور کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ناہید کتنی دیر گم سم بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ ناہید نے اپنے ابرو سے بولنے کا سگنل دیا شعیب کو، آپ اس رشتے کے لیے مان جائیں، اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا، نوشی کا روب رہے گا بلال پر، اور دوسرا، نوشی خود بات کرے گی بلال سے کہ ہمیں زمین نہیں چاہیے۔ اس طرح کروڑوں روپے کی بچت ہو جائے گی، نہ زمین خریدنی پڑے گی نہ روپیہ جائے گا۔ بلال جیسا سیمپل کہاں ملے گا؟ اسے کچھ بھی کہہ لو، اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ناہید کچھ دیر سوچتی رہی۔ بات تو تمہاری کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے، مگر مجھے اس لڑکے سے نفرت ہے۔
میرا اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ داماد کیسے بنا لوں؟ ماما وہ کون سا آپ کے سامنے آتا ہے، ویسے بھی آپ سے ڈرتا ہے، شعیب نے ناہید کو بتایا۔ رشتہ میرا مگر کیسے؟ توشی نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا خود سے۔ دوسری طرف نوشی بیڈ سے اپنی ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں کہا تم جو بھی کر لو یہ شادی ہو کے رہے گی۔ اتنے میں گیٹ سے آواز آتی ہے، ہارن کی۔ بلال کی گاڑی۔ توشی ٹیرس کی طرف بھاگی۔ بلال مغرب سے کچھ دیر پہلے گاڑی سے اترتا ہے۔ یہ اس وقت؟ توشی نے بلال کو دیکھ کر منہ میں کہا۔ بلال ہمیشہ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آتا تھا۔ توشی کو کچھ تشویش ہوئی۔ پیر کا دن تھا اور بلال کا روزہ بھی تھا۔ ہمیشہ وہ بابا جمعہ کے ساتھ روزہ افطار کرتا، لیکن جب بابا جمعہ کو پتا چلا کہ بلال کو بہت تیز بخار ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم گھر چلے جاؤ اور روزہ وہیں افطار کرنا۔ جب توشی بلال کے کمرے میں پہنچی تو وہ فروٹ، کھجورے اور دودھ دسترخوان پر رکھ چکا تھا اور وہ کچن میں دودھ میں جو کا دلیا پکا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو اور تم اس وقت کیسے؟ توشی نے جاتے ہی پوچھ لیا ایک ساتھ جلدی سے۔ دلیا پکا رہا ہوں دودھ والا، بلال چمچ ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارے کھانے بھی مریضوں والے؟ جب توشی نے مریضوں کہا تو اس کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ اسے تو کل رات کو تیز بخار تھا۔ وہ جلدی سے بلال کے پاس آئی، اس کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھا۔ تمہیں تو اب بھی تیز بخار ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ہٹو میں بنا دیتی ہوں، بس ہو گیا ہے۔ بلال چولہا بند کرتے ہوئے بولا۔ مؤذن نے اللہ اکبر کی عظیم صدا لگائی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ بلال اپنے بیڈ کی طرف ہو لیا جہاں اس نے افطاری کے لیے دسترخوان سجایا تھا۔ توشی اس کے پیچھے ہو لی۔ تمہارا آج بھی روزہ تھا اتنے تیز بخار میں؟ توشی حیرت سے بولی۔ سحری بھی کی تھی یا ایسے ہی؟ دودھ پیا تھا شہد ڈال کر۔ بلال منہ میں کھجور ڈالتے ہوئے بولا۔ آ جاؤ تم بھی کھا لو، ناشتہ سمجھ کر ہی۔ بلال اطمینان سے توشی کو دیکھ کر مخاطب تھا۔ افطاری اور ناشتہ ساتھ ساتھ؟ یہ بھی خوب کہی۔ توشی نے گلاس میں دودھ ڈالا اور پینے لگی۔ بلال تمہارے پاس دودھ بڑا مزیدار ہوتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ اقبال بھائی نے خود 4 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، یہ لو آئی تھی غصے میں، تمہیں دیکھ کر غصہ ختم ہو گیا ہے۔ بیجی بتا رہی تھی ہاں ڈاکٹر محسن رضا اور اس کی امی آ رہی ہیں رات کے کھانے پر۔ بلال نے فوراً جواب دے دیا توشی کی طرف دیکھ کر۔ بلال مجھے ڈر ہے، کہیں تم میری بہن سے شادی کر کے غلطی تو نہیں کر رہے ہو؟ توشی نے فکر مندی سے کہا۔ شادی کا فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ نوشی کے پیچھے کوئی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ لڑکی، اس کی جاب کے لیے کس نے کہا تھا تم سے؟ توشی نے چند لمحے سوچا۔ کون لڑکی؟ ہاں وہ نینا، میں اسے اچھی طرح سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ تو مجھے ارم واسطی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہی میری دوست ہے۔ ارم واسطی؟ مگر میرا پیچھا تو 2 ماہ سے ایک لڑکا کر رہا ہے۔ خیر چھوڑو، دلیا کھاؤ گی؟ بلال نے بات بدلی توشی کی پریشانی دیکھ کر۔ میں نہیں یہ دلیا ولیا کھاتی، یہ مریضوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کے بھی کھانے ہیں، دلیا، کھچڑی، چائے رس وغیرہ وغیرہ۔ توشی نے بلال کا مذاق اڑایا۔ تم تو اب بٹوں کے کھانے کھاؤ گی، جیسے بونگ، پائے، نہاری، پراٹھے، کلچے وغیرہ وغیرہ۔ بلال نے حساب برابر کر دیا۔ شٹ اپ بلال، توشی ادا سے بولی۔ جاؤ اور تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ بلال نے توشی کو بھیج دیا۔ اس کی بڑی عادتیں میرے دادا جی سے ملتی ہیں، وہ بھی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ میرے دادا جی نے سارے علاقے کے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا، سال میں 3-4 بار۔ ایسے ہی ہاسپٹل میں خون دے آتے، نماز کی پابندی کرتے، ہر سال زکوٰۃ دیتے۔ میرے دادا جی کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا، وہ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ ہمارے ڈیرے پر رونق لگی رہتی مہمانوں کی، جس کو پھونک مار دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ دادا جی نے کبھی 1 روپیہ ہدیہ، نذرانہ یا تحفہ نہیں لیا تھا کسی سے، بلکہ الٹا اپنی جیب سے دیتے تھے۔ میں 2 ماہ سے بلال کا پیچھا کر رہا ہوں، مجھے کوئی عیب یا برائی نظر نہیں آتی اس میں۔ ولید ہاشمی بتا رہا تھا ارم واسطی کو، ساری محنت ضائع گئی۔ ڈی جے بتا رہا تھا آج دونوں بہنوں کی بات پکی ہو جائے گی۔ ارم واسطی نے افسردگی سے کہا، کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا۔ ہاتھ تو بہت کچھ آئے گا، تم تیر دیکھو اور اس کی دھار دیکھو۔ تم نے نام سنا ہے انڈسٹریلسٹ عقیل ہاشمی کا؟ وہ میرے سگے چچا ہیں، وہ جو فیز 5 میں رہتے ہیں اور ان کی سرامکس کی فیکٹری ہے۔ ارم واسطی نے حیرت سے ولید ہاشمی کو دیکھا۔ وہ تمہارے سگے چچا ہیں؟ ولید نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ ان کی کسی بیٹی پر نظر ہے؟ ارم واسطی نے جانچتی نگاہوں سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، ان کا صرف ایک بیٹا ہی ہے، عادل عقیل ہاشمی، ولید ہاشمی نے بتایا۔ تو پھر کیسے؟ ارم واسطی ولید کا پلان جاننا چاہتی تھی۔ کسی پارٹی میں ناہید رنداوا سے ولید ہاشمی کی ملاقات ہوئی تھی اور کسی نے ان سے ولید کا تعارف اس طرح سے کروایا تھا کہ یہ مشہور انڈسٹریلسٹ عقیل ہاشمی کا بھتیجا ہے۔ تب سے ولید ان کی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ ناہید رنداوا عقیل ہاشمی کی نیک نامی کو اچھی طرح جانتی تھی، تب سے وہ ولید میں انٹرسٹڈ تھی نوشی کے لیے۔ یہ شرافت بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ میرے دادا کی نیک نامی اور شرافت کو میرے باپ نے کیش کیا، بلکہ کر رہے ہیں، پیر صاحب بن کر۔ بڑے میاں جی جلیل احمد ہاشمی کا بیٹا پیر داؤد ہاشمی، میرے ابا ڈبہ پیر۔ چچا عقیل نے بہت سمجھایا کہ ابا جی نیک بندے تھے، وہ اللہ کے فقیر تھے، فقیری کی جگہ پیری کو نہ لاؤ، مگر ابا کو نذرانوں کا چسکا لگ چکا تھا اور وہ جھوٹے پیر بن گئے۔
چچا چھوٹی عمر میں گھر چھوڑ کر لاہور آ گئے، دادی کو بھی ساتھ لے آئے، پھر مڑ کر حجرہ شاہ مقیم کی طرف نہیں دیکھا۔ دادا کی نیک نامی ان کے ساتھ آئی، اب ان کی نیک نامی کو کیش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ولید دور دیکھ رہا تھا، اپنے تصور سے مستقبل میں، جہاں وہ شارٹ کٹ سے پہنچنا چاہتا تھا۔ اب ہر بندہ شارٹ کٹ سے امیر بننا چاہتا ہے، محنت کرنے سے سارے گھبراتے ہیں بہن جی۔ جمال رندھاوا ڈاکٹر بٹ کی والدہ سے مخاطب تھے، جو کہ ڈنر سے فارغ ہو چکے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر محسن رضا بٹ کی والدہ اپنے خاوند رضا بٹ کی محنت کی داستان سنا رہی تھیں۔ انہوں نے ساری بات ایمانداری سے بتا دی، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اور اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور ان کی محسن کے ساتھ زیادتی کے بارے میں۔ بلال نے ہمارا شاد باغ گول چکر کے پاس والا مکان دیکھا ہوا ہے، اکثر یہ محسن کے ساتھ آتا تھا۔ ملک جلال کے چھوٹے بھائیوں سے بھی اس کی سلام دعا تھی۔ ڈاکٹر بٹ کی والدہ نے بلال سے اپنے دیرینہ تعلقات کے بارے میں بتایا۔ جمال رندھاوا، ناہید اور جہاں آرا نے بلال کی طرف دیکھا۔ توشی اور محسن آنکھوں سے چیٹنگ کر رہے تھے۔ شعیب اپنے موبائل پر بیزی تھا اور نوشی بلال کو دیکھ رہی تھی، جو خاموش گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ دراصل بلال کی چوری پکڑی گئی تھی۔ کالج کے دنوں میں بلال محسن کے ساتھ شاد باغ اپنے دونوں چچاؤں سے ملنے کے لیے جاتا رہتا تھا، بغیر اپنا تعارف کروائے ہوئے۔ اس نے اپنے چچاؤں کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کا بھتیجا ہے، ملک جلال احمد کا بیٹا، ملک بلال احمد۔ وہ صرف بلال بن کر ملتا رہا تھا۔ وہ اس لیے ان سے ملتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہے کہ نہیں، اس کی ماں کو گھر سے کیوں نکالا تھا، اور ان کا ایک بھتیجا بھی تھا، ان کا اپنا خون، ان کے بھائی جلال کی نشانی۔ بلال نے اس دن سے ادھر جانا چھوڑ دیا جب اسے پتا چلا کہ اس کے چچاؤں کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اب وہ مہینے میں ایک بار ضرور شاد باغ جاتا تھا، اپنے باپ کی قبر پر دعا کے لیے۔ آپ جانتی ہیں ملک جلال احمد کو؟ جمال رندھاوا نے پوچھا عذرا محسن کی ماں سے۔ جانتی؟ وہ میرا چھوٹا بھائی بنا ہوا تھا، بھابھی نہیں کہتا تھا، باجی عذرا کہا کرتا تھا۔ دوست تو وہ بٹ صاحب کا تھا، حالانکہ بٹ صاحب سے کوئی 8-10 سال چھوٹا ہوگا، پھر بھی دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ایک دن اچانک کہنے لگا، باجی پرسوں میرا نکاح ہے۔ اسی دن یہ ڈاکٹر محسن پیدا ہوا تھا۔ میں لیڈی ایچ ایس این اسپتال سے واپس گھر پہنچی تھی، میرے جسم میں اب بھی اس کا خون ہے، ایک بوتل خون بھی دیا تھا میری ڈیلیوری کے وقت۔ اس کی بیوی بھی لاکھوں میں ایک تھی، پھر کس کی نظر لگ گئی۔ رات کو جلال کو درد ہوا سینے میں، بٹ صاحب لے کر گئے ہسپتال، پر رستے میں ہی دم دے دیے۔ اس کی بیوی بری جوانی میں اجڑ گئی۔ جلال کے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا بیچاری کو۔ بٹ صاحب نے کہا، تم میری بہن ہو، میرے گھر پر رہو۔ کہنے لگی، میرا لالا زندہ ہے، آپ بھی میرے بھائی ہو، میں اپنے لالا کے گھر پر رہوں گی۔ میرا لالا جلال کے بھائیوں جیسا نہیں ہے، بہت اچھا ہے میرا لالا۔ جمال رندھاوا کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھی تھیں۔ عذرا نے ان کی طرف دیکھا تو جمال نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جمال کے چمکتے آنسو نہیں دیکھ سکی۔ اپنے جس لالا پر اسے مان تھا وہ بھی نکھٹو نکلا۔ اس کی بھرجائی ظلم کرتی رہی جمیلہ پر، اور وہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ جمیلہ پاگل ہو گئی ہے۔ چند دن بعد اس کے مرنے کی خبر ملی۔ لعنت ہے ایسے بھائی پر، لکھ لعنت۔ فٹے منہ، میں بھی پاگل ہوں، کون سی باتیں اس خوشی کے موقع پر لے کر بیٹھ گئی۔ بس آپ نے جلال کا نام لیا تو میرا دل بھر آیا۔ مگر آپ کیسے جانتے ہیں ملک جلال کو؟ عذرا نے پوچھا جمال سے، جو گردن جھکائے بیٹھا تھا اور خاموش تھا۔ بس جاننے والا تھا ملک جلال، جمال نے جواب دیا جھکی ہوئی گردن کے ساتھ۔ میں تو جب بھی ان کے بیٹے کا سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بلال نام تھا اس کا۔ بلال نام نے عذرا کے دماغ کا فلیش بیک کا بٹن آن کر دیا۔ ان کے ذہن میں پروجیکٹ آن ہو گیا تھا، جس پر یادوں کا نیگیٹو چل رہا تھا۔ وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے ماضی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا، جو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جہاں آرا اپنے پلو سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نوشی اور توشی بھی آبدیدہ تھیں۔ جمال کے اشک اس کے اپنے گھٹنوں پر گر رہے تھے۔ ناہید اور شعیب پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ عذرا سب کچھ جان چکی تھی اس خاندان کے بارے میں۔ اس نے ڈاکٹر محسن سے کہا، جو حیرت کی تصویر بنا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اٹھو بیٹا، یہ بڑے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر محسن نے اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اٹھ گیا، بغیر کچھ بولے ہوئے۔ توشی جاتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بٹ نے لاؤنج سے نکلنے سے پہلے مڑ کر دیکھا، اس کی ماں آگے تھی اور وہ پیچھے تھا۔ توشی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بٹ نے توشی کو آنکھوں سے تسلی دی اور ہاتھ سے اشارہ کیا، فکر نہ کرنا۔ بلال اپنے کمرے میں اپنے ماں باپ کی تصویر ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا، جو کہ ایک خوبصورت فریم میں سجی ہوئی تھی۔ یہ تصویر ہمیشہ وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا، کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے روم کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے وہ تصویر تکیے کے نیچے رکھی اور آواز لگائی زخمی آواز کے ساتھ، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ جمال رندھاوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ بلال کا چہرہ ٹیرس کی طرف تھا۔ جمال چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھ بلال کے کندھوں پر رکھتے ہوئے
لرزتی آواز میں بولا، اپنی ماں کے نالائق لالا کو معاف کر دو بلال صاحب، معاف کر دو اپنی ماں کے نالائق لالا کو۔ جمال رندھاوا بلک بلک کر رو رہا تھا، ایک شیر خوار بچے کی طرح۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو جم چکے تھے، گلیشیئر کے برف کی طرح۔ وہ خاموش تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، جہاں آرا بھی کمرے میں داخل ہوئی، اور اس کے پیچھے نوشی اور توشی بھی تھی۔ بلال بیٹا معاف کر دو اپنے مامے کو، جہاں آرا نے بلال سے کہا۔